آج کل عالمی توانائی کی مارکیٹس ایسی بے یقینی اور اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں جو شاید ہی پہلے کبھی دیکھی گئی ہو۔ ایک بہت بڑی جیوپولیٹیکل تبدیلی ہمارے بالکل سامنے آ کر لے رہی ہے۔ آج کے اس تجزیے میں ہم آئل مارکیٹ میں ہونے والی ایک ایسی ہلچل کی بات کر رہے ہیں جس نے عالمی معیشت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ یہ صرف تیل کی قیمتوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ طاقت کے عالمی توازن کے بدلنے کی داستان ہے۔ ذرا اس عدد پر غور کیجئے، 7 سال۔ یونائٹڈ عرب ایمریٹس یعنی UAE پچھلے 6 دہائیوں سے دنیا کے سب سے طاقتور آئل کارٹل کا حصہ رہا ہے، اور اب اچانک اسے چھوڑنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ یہ واقعی ایک حیران کن قدم ہے جس کی عالمی مارکیٹ کو بالکل توقع نہیں تھی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ اتنا اہم آخر کیوں ہے؟ اصل میں UAE اوپیک کی کل پیداوار کا 12% حصہ اکیلا فراہم کرتا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے، ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اب ایک اہم سپلائی عالمی مارکیٹ میں بغیر کسی مشترکہ منصوبہ بندی کے دستیاب ہوگی۔ اوپیک کی متحدہ طاقت کا ایک بڑا پلر اچانک سین سے غائب ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر وہ سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جو اس پورے مسئلے کی جان ہے۔ کیا اوپیک پلس آئل مارکیٹ پر اپنا سالوں پرانا کنٹرول کھو رہا ہے؟ اس سوال کی تہہ تک جانے کے لیے اس کارٹیل کی بنیادوں اور ان تازہ ترین تبدیلیوں کو غور سے سمجھنا ہوگا۔ آگے بڑھنے سے پہلے مختصراً یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اوپیک پلس دراصل کام کیسے کرتا ہے۔ یہ 14 اوپیک اور 11 غیر اوپیک ممالک جس میں رشیا بھی شامل ہے کا ایک جوائنٹ پاور بلاک ہے۔ ان کا بنیادی مقصد عالمی مارکیٹ میں تیل کی سپلائی کو مینج کرنا اور قیمتوں کو گرنے سے بچانا رہا ہے۔ تاریخی طور پر انہوں نے بس سپلائی کم یا زیادہ کر کے دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں کنٹرول کی ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ 1960 میں اوپیک وجود میں آیا اور 1967 میں UAE نے اس میں شمولیت اختیار کی۔ لیکن پھر 2016 میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے۔ امریکہ میں شیل آئل کی پیداوار اچانک بہت بڑھ گئی۔ اس نئے چیلنج سے نپٹنے کے لیے اوپیک نے رشیا اور دوسرے ممالک کو ملا کر اوپیک پلس بنایا، اور اب 2026 میں UAE اس کارٹل سے باہر نکل رہا ہے۔ یہ معمولی بات بالکل نہیں ہے۔ اگر ان اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو صاف لگتا ہے کہ اوپیک کی عالمی بادشاہت وقت کے ساتھ کمزور پڑ رہی ہے۔ مثال کے طور پر 2008 میں ان کا مارکیٹ شیئر 43% تھا، جو 2019 تک گر کر 39% رہ گیا۔ دوسری طرف امریکہ جیسے غیر اوپیک پروڈیوسرز نے تیزی سے مارکیٹ میں جگہ بنائی اور اپنا حصہ 15% تک پہنچا دیا۔ یعنی مارکیٹ کی ہوا کا رخ اب پوری طرح بدل چکا ہے۔ اور اس بدلتے رخ کے ساتھ ہی اس کارٹیل کے اندر دراریں پڑنا شروع ہو گئیں۔ ایک سینئر اماراتی عہدیدار کا یہ بیان کہ یہ فیصلہ کافی عرصے سے متوقع تھا، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ UAE کا نکلنا کوئی جذباتی یا راتوں رات لیا گیا قدم نہیں تھا، بلکہ یہ ایک انتہائی سوچی سمجھی اور کیلکولیٹو حکمت عملی کا حصہ ہے۔ اصل میں ان دراروں کی وجوہات صرف معاشی نہیں ہیں، ان کے پیچھے بڑی جیوپولیٹیکل کہانیاں ہیں۔ سعودی عربیہ اور UAE کے درمیان یمن اور سودان کے مسائل پر کافی شدید اختلافات سامنے آئے ہیں۔ پھر US اور ایران کی کشیدگی اور اسٹریٹ آف ہارموز میں شپنگ کے مسائل نے اس علاقائی بے چینی کو مزید ہوا دی۔ ان سب مشکل حالات میں UAE کے لیے اب اپنی آزاد اور قومی پالیسیز کو ترجیح دینا وقت کی ضرورت بن گیا تھا۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، بات صرف سیاست پر ختم نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس اس تجزیے میں ایک بہترین اور ٹھوس ایویڈنس موجود ہے۔ یورپین سینٹرل بینک یعنی ECB نے ایک انتہائی دلچسپ تحقیق کی ہے جس میں انہوں نے حقیقی اعداد و شمار کا استعمال کرتے ہوئے اوپیک کی عالمی مارکیٹ پر اصل طاقت کو ماپا ہے۔ اب اس سلائیڈ کی جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ ECB کی اس ماڈلنگ نے دراصل کیا کیا۔ انہوں نے یہ فرض کیا کہ اگر اوپیک پلس نے 2017 سے 2020 کے درمیان اپنی پیداوار میں کٹس یعنی کمی نہ کی ہوتی تو مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کیا ہوتیں۔ انہوں نے ان متوقع قیمتوں کا موازنہ بالکل اصل قیمتوں سے کیا، اور اس تحقیق کا نتیجہ وہ واقعی حیران کن تھا، صرف $4۔ جی ہاں، ECB کو پتہ چلا کہ اوپیک پلس کی جانب سے پیداوار میں اتنی بھاری کمی کرنے کے باوجود تیل کی قیمت میں اصل اضافہ صرف $4 فی بیرل ہوا، جو کہ تقریباً 6% ہی بنتا ہے۔ یہ ڈیٹا صفائی سے بتا رہا ہے کہ کارٹیل کا مارکیٹ پر اثر اب اتنا طاقتور نہیں رہا جتنا ہم سب اب تک سمجھتے تھے۔ تو ذرا سوچئے،
ان کوٹا پابندیوں کا اصل نقصان کس کو اٹھانا پڑ رہا تھا؟ سیدھی سی بات ہے، یو اے ای کو۔ ان کی حقیقی پیداواری صلاحیت 4.85 ملین بیرلز روزانہ تھی، جبکہ اوپیک کے کوٹا کے مطابق انہیں صرف 3.4 ملین بیرلز تک محدود رکھا گیا تھا۔ یعنی یو اے ای اپنی سستی اور اتنی بڑی پیداواری صلاحیت کا فائدہ ہی نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ اور یہ تصویر اس بات کو بہترین انداز میں واضح کرتی ہے کہ آج کل عالمی مارکیٹ کو کوٹا سے زیادہ دراصل علاقائی تنازعات کنٹرول کر رہے ہیں۔ جب بھی کانفلکٹس بڑھتے ہیں اور اسٹریٹ آف ہارموز جیسی اہم گزرگاہیں متاثر ہوتی ہیں تو سپلائی اچانک گر جاتی ہے۔ حال ہی میں انہی تنازعات کی وجہ سے آئل کی قیمتیں فوری طور پر $105 فی بیرل تک جا پہنچی، باوجود اس کے کہ یو اے ای کارٹل چھوڑ رہا ہے۔ ان سب شارٹ ٹرم مسائل کے ساتھ ایک اور بہت بڑا اور لانگ ٹرم خطرہ سامنے کھڑا ہے۔ 10 ملین یہ وہ بیرلز ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر آئل مارکیٹ کی ڈیمانڈ سے غائب ہونے والے ہیں۔ وجہ؟ کیونکہ 2035 تک الیکٹرک ویہیکلز یعنی ای ویز اس قدر عام ہو جائیں گی کہ آئل کی مانگ میں 10 ملین بیرلز فی دن کی کمی آنا تقریباً طے ہے۔ اسی وجہ سے ہر آئل پروڈیوسر اپنی دولت کو جلد از جلد منافع میں بدلنا چاہتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2030 کے آس پاس عالمی تیل کی مانگ اپنے عروج پر پہنچ کر گرنا شروع ہو جائے گی۔ یو اے ای وقت کی اس تیزی کو سمجھ رہا ہے، اسی لیے انہوں نے ADNO کے انفراسٹرکچر میں $150 بلین کی بھاری سرمایہ کاری کی ہے اور 2027 تک اپنی پیداوار کو 5 ملین بیرلز فی دن تک پہنچانے کا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے تاکہ وقت گزرنے سے پہلے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اگر اس ساری صورتحال کا خلاصہ کیا جائے تو 4 اہم باتیں سامنے آتی ہیں جن کی وجہ سے اوپیک پلس کی گرفت کمزور پڑ رہی ہے۔ پہلی، امریکہ اور دیگر غیر اوپیک پروڈیوسرز کی طاقت میں اضافہ۔ دوسری، قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے بے اثر طریقے جو ہم نے ECB کے ڈیٹا میں دیکھے۔ تیسری، سعودی، UAE اور علاقائی جیو پولیٹیکل اختلافات۔ اور چوتھی، سب سے اہم بات، کلین انرجی اور الیکٹرک وہیکلز کا تیزی سے بڑھتا ہوا دائرہ۔ تو اب وقت ہے اس تجزیے کے آخری نتیجے کا۔ کیا اوپیک پلس واقعی اپنا کنٹرول کھو رہا ہے؟ جواب ہے بالکل ہاں۔ یہ اب بنیادی طور پر ایک کمزور کارٹل بن چکا ہے۔ یو اے ای کا اخراج صرف ایک ملک کا نکلنا نہیں ہے، یہ اس سوچ کا اعلان ہے کہ آئل پروڈیوسرز اب کلیکٹیو کوٹاز کے بجائے اپنی آزاد پالیسی اور قومی مفاد کو آگے رکھ رہے ہیں۔ اس آزاد مارکیٹ سے تیل کی قیمتیں طویل مدت میں کم ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن اتار چڑھاؤ کے نتیجے میں بے یقینی بھی شدید ہوگی۔ اور یہی چیز ہماری آخری اور سب سے اہم سوچ کو جنم دیتی ہے۔ ایک تقسیم شدہ اور بے لگام آئل مارکیٹ کا عالمی معیشت کے مستقبل کے لیے آخر کیا مطلب ہے؟ جب طاقتور کارٹل اپنی طاقت کھو بیٹھتے ہیں تو گلوبل اکانومی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اس اہم سوال پر اپنی رائے کامنٹس میں ضرور شیئر کیجیے اور عالمی معیشت کے ایسے ہی اہم تجزیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اگلے تجزیے میں پھر ملاقات ہوگی۔